ایما کارٹکس ہمیشہ مہم جوئی کی شوقین رہی تھی۔ ٹیکساس کے ایک چھوٹے سے شہر میں پلی بڑھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ محبت کے لیے دنیا کے دوسرے کونے پاکستان چلی جائے گی، مگر محبت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایما کی ملاقات عدیل سے آن لائن ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ہوئی۔ ابتدا میں معمولی گفتگو ہوتی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بات چیت گہری ہوتی گئی۔ وہ ہر چیز، ہر بات کرنے، خاندان، جواب، ثقافتیں، جتنا وہ عدیل کو جاننے لگی اتنا ہی اسے لگا کہ وہ ایک سچی انمول محبت پا چکی ہے۔ جب عدیل نے شادی کی پیشکش کی تو ایما نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کر دی۔ اس نے اپنا سامان باندھا، اپنے خاندان کو الوداع کہا اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ لاہور میں اس کی شادی ایک خواب کی مانند تھی۔ رنگ عدیل کے خاندان کی گرمجوشی جو اسے دل سے اپنا چکا تھا، وہ پہلے کبھی اتنی محبت اور اپنائیت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے والدین نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد وہ واپس آ جائے گی، مگر جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلے ایما نے محسوس کیا کہ وہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ پاکستان اس کا گھر بن چکا ہے۔ گلیوں کی رونق، فضا میں مسالوں کی خوشبو، سب کچھ ایما کو بہت اچھا لگنے لگا۔ یہ سب کچھ اسے اپنا سا لگا، مگر سب سے بڑھ کر عدیل اس کا اصل گھر تھا۔ جب اس نے اپنی اماں کو فون پر بتایا کہ وہ واپس نہیں آ رہی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے بیٹا؟ اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ ایما نے عدیل کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں ماں، میں نے اپنا اصل ٹھکانہ پا لیا ہے۔ ایما اس بات سے بہت خوش تھی کہ عدیل اس کا ہم سفر ہے۔ عدیل اسے بہت خوش رکھتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ اس لیے ایما کا دل اپنی ماں کے پاس جانے کا نہیں کرتا